الرحمن الرحیم. سورہ نازعات. دو صورتیں رہ گئی ہیں ہمارے 30ویں پارے کی, ایک سورہ عما یتساءلون اور سورہ نازعات. یہ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے, یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی. والنازعات, نزع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے کو. یہ پہلا والا جو ورڈ پہ ہے لکھا ہوا مٹا دوں, یہ سیو کر لیا آپ نے؟ نزع کیا کسے کہتے ہیں؟ کھینچنا. نازع اس میں فاعل ہے, کھینچنے والا. نزع کا معنی کھینچنا, نازع کھینچنے والا. کہتے ہیں نا نزع کی کیفیت ہے, یعنی جان کھینچ رہی ہے. نازع کھینچنے والا, اور نازعہ عورت کھینچنے والی, اور نازعات کھینچنے والیاں, مسلمات کی طرح. ترجمہ کو فوکس کریں آپ لوگ زیادہ, جو ہے نا ابھی جو بتا رہا ہوں. غرق عربی میں کہتے ہیں غرق, جیسے سمندر میں غرق ہو جانا, گھس جانا. ناشطات, نشط عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو. نشط کسے کہتے ہیں؟ کھولنا. ناشط کھولنے والا, ناشطاتن کھولنے والی, اور ناشطات کھولنے والیاں. ٹھیک ہے. اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے نشاط. کہتے ہیں طبیعت میں میرے نشاط پیدا ہو گیا ہے, کہتے ہیں نا لوگ جی نشاط سے یہ کام کرو بھائی, یہ کام مجھ سے نشاط سے نہیں ہو رہا. تو کیا مطلب؟ طبیعت میری کھلی ہوئی نہیں ہے, اور میری طبیعت میں نشاط ہے آج, یعنی طبیعت میری کھلی ہوئی ہے. نشطا کھولنا, وہی مصدر تاکید کے لیے. سابحات, سبح عربی میں کہتے ہیں سبح تیراکی کو. تیرنا. سباحت تیراکی کو کہتے ہیں, سنا ہوگا یہ لفظ تیراکی. سباحت کسے کہتے ہیں؟ تیراکی. کہتے ہیں سباحت سیکھنی چاہیے انسان کو. سوئمنگ اب آئے گا سمجھ میں. تو سابح تیرنے والا, سابحتن تیرنے والی, اور سابحات تیرنے والیاں. سبحن تیرنا یعنی تیر کر. فالسابقات, فا کا مطلب پھر, سابقات سبقت لینا, سابق سبقت لینے والا, سابقتن سبقت لینے والی, سابقات سبقت لینے والیاں. سبقن سبقت لے کر. فل فل کا مطلب پھر. المدبر, مدبر کسے کہتے ہیں بھائی؟ تدبیر کرنے والا, مسبح کی طرح. آسان ہے یہ لفظ. مدبر کہتے ہیں مفکر اور مدبر, مفکرین اور مدبرین کی یہ رائے ہے, کہا جاتا ہے مدبر. مدبراتن تدبیر کرنے والی, اور مدبرات تدبیر کرنے والیاں. امرن کوئی بھی کام. یوما جس دن. ترجفو, رجف کا مطلب ہوتا ہے کانپنا. الراجفہ کانپنے والی, جس دن کانپنے والی کانپے گی یعنی ہلے گی. تتبعو, تتبع تبع یتبعو تابع ہونا کسی کے. تابع کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ جو کسی کے بعد آ رہا ہو, یعنی جو کسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. تو پہلے متبوع ہوتا ہے, اس کے بعد تابع ہوتا ہے. تتبعها اس کے بعد آئے گی, تتبعها یعنی اس کے تابع ہوگی. الرادفہ, رادفہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ردیف. آپ نے شعر و شاعری میں سنا ہوگا ردیف. ردیف اصل میں کہتے ہیں آپ کے ساتھ سواری میں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے
ڈبل سواری میں جا رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ ردیف ہے آپ کا. تو شعر و شاعری میں بھی جو بعد میں مصرع آ رہا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، جو اس کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. رادفہ اس کی مؤنث ہے، پیچھے بیٹھنے والی یا بعد میں آنے والی. ٹھیک ہے. تتبعها الرادفہ. ٹھیک ہے. پہلے یہاں تک کا میں، تاکہ یہ آپ اس سے نکلیں مخمسے سے کہ بھئی کیا کھینچنے والی اور تیرنے والی، تو یہ کیا بات ہو رہی ہے. والنازعاتی، اصل میں فرشتے عربی میں مؤنث، ملائکہ عربی میں نا مؤنث ہے، مؤنث یہاں مراد ہے فرشتے. النازعات، فرشتوں کی پوری جماعت. جماعت عربی میں مؤنث ہوتی ہے نا، کھینچنے والی جماعت. واو قسم کے لیے. والنازعاتی، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچتے ہیں، غرقا، گھس کے. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو موت کے فرشتے ہیں. یہ انسانی جسم میں گھس کے اس کی جان کو کھینچتے ہیں، اور نافرمان آدمی کی جان. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرق ہو کے جسم میں گھس کے. والناشطات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں، نشتن، کھولنا. کیا مطلب؟ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اگر وہ نافرمان ہے تو روح نکلتی نہیں ہے، کھینچ کے نکالی جاتی ہے. اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ برزخ میں جب وہ جنت کی نعمتیں اس کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں، فرشتے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس کی روح چاہتی ہے کہ میں جسم سے نکلوں، لیکن چونکہ موت کا وقت آیا نہیں ہوتا تو روح اور جسم میں جو ایک گرہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے نا، جو جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، وہ گرہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے روح کے جسم سے نکلنے پر. تو فرشتہ آ کے صرف اس گرہ کو کھول دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس گرہ کو کھولتے ہیں کہ یہ پہلے ہی جانا چاہ رہا ہے، پہلے ہی نکلنا چاہ رہا ہے. یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں. انسان اصل میں تو روح ہی ہے نا، یہ تو ہماری باڈی ہے، تو مادہ ہے. یہ ہم نہیں ہے جو ہماری باڈی ہے. ہم تو وہ ہیں جو سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، غور کر رہا ہے. تو وہ ہماری جو روح ہے نا، یعنی ہم اپنے آپ سے نکل جائیں کسی طریقے سے، اس جسم کی، اس مادے سے آزاد ہو جائیں. تو موت کے وقت جب نیک آدمی کو جنت کی چیزیں نظر آتی ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس جسم کے خول سے باہر آ جاؤں، مگر قدرت اسے آنے نہیں دیتی، اس زمین کا نظام اسے آنے نہیں دیتا. یعنی کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے. ایک گرہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے جس گرہ کی وجہ سے ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ اٹکی رہتی ہے. تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ صرف اس کنیکشن کو ختم کر دیتا ہے، وہ اس گرہ کو کھول دیتا ہے. تو یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں جن کے فرشتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. والسابحات سبحا، پھر قسم ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیر کر. وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ روح کو لے کر تیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے. یعنی فرشتے جب جاتے ہیں نا اللہ کے دربار میں اور روح لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اتنی تیزی سے، کیونکہ ایک وقت میں کئی لوگوں کی روحیں نکل رہی ہیں نا بھائی، کچھ فرشتے وہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، تو وہ سارے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، تو وہ سارے بہت تیز سے جیسے ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہوں. تیرنا یہ کنایا ہے تیز رفتاری سے. کوئی بہت تیز چل رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یار وہ تو ایسے چلتا ہے جیسے تیر رہا ہو. تو یہ تیرتے ہوئے جانے کا مطلب یعنی بہت تیز جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فالمدبرات، اس کے بعد تدبیر کرتے ہیں، امرن، کسی کام کی. یعنی وہ تدبیر کرتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے یا جہنم میں لے کے جانا ہے، اس کا کرنا کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، اس دن کو یاد کرو جس دن کانپنے والی کانپے گی. یعنی پہلا زلزلہ زمین پر آئے گا اور اس سے زمین پہ بہت بڑا زلزلہ آئے گا. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی الرادفہ، پیچھے آنے والی. رادفہ کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے آنے والی ہوتی ہے، یعنی دوسرا سور. اس کے بعد کیا آئے گا؟ دوسرا سور. قلوب، بہت سے دل، یومئذ، اس دن، واجفۃ، خالی ہوں گے، صبر سے خالی. واجف خالی کو کہتے ہیں. قلوب چونکہ مؤنث ہے اس لیے واجفتن آیا. ابصارها، ان دلوں کی آنکھیں. بصر کسے کہتے ہیں؟ نگاہوں کو. ان دلوں کی جو آنکھیں ہیں، خاشعاتن، جھکی ہوئی ہوں گی خوف کی وجہ سے. اصل میں مراد انسان کی آنکھیں تو نسبت اس کی دل کی طرف کر دی. یقولون، یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے، اِنَّا،
کہ کیا استفہام سوال کے لیے، انا کیا ہم، لمردودون لام تاکید کے لیے، مردودون لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ ایڑیوں کے بل، یعنی کیا بلا ہم دوبارہ الٹے ریورس ہو جائیں گے کیا؟ بھائی مر کے ختم ہو جاتا ہے نا انسان، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے جب ایک دفعہ مر کے ختم ہو گئے تو یہ عمل ریورس تھوڑی ہو سکتا ہے، دوبارہ اب ہم حافرہ یعنی پچھلی حالت کی طرف دوبارہ ہم لوٹ کر آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ بتا دیں گے یہ ایسے ممکن تھا، تو تمہارے سامنے سب کچھ سور پھونکا گیا اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اِذَا کیا جب، کننا ہو جائیں گے ہم، عظامن ہڈیاں، عظم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیں بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. عظم، عظم کسے کہتے ہیں؟ ہڈی. اِذَا كُنَّا عِظَامًا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، نخرتن بوسیدہ. نخرہ ہڈی بھی ایک ہوتی ہے نا ذرا تازہ ہو، ایک ہوتی ہے بالکل گل سڑ کے ختم ہونے والی. تو کیا بلا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت ہم دوبارہ، اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہوتا تو قبر میں ہمیں کیڑے کھا کے ختم کیوں کرتے ہیں اور ہم بالکل ہڈیاں ختم ہو کے بوسیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کم از کم باڈی تو ہماری محفوظ رہتی نا. تو باڈی محفوظ رہتی، ہم سمجھتے بھئی اللہ اس میں دوبارہ روح ڈال دے گا، زندہ کر دے گا، تو ہمیں یقین آ جاتا. لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ بالکل ہم مر کے ختم ہو کے مٹی ہو جاتے ہیں پھر زندہ ہوں گے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہوں گے جن کے دل اس دن صبر سے خالی ہوں گے. مصیبت ہوگی مگر صبر کی توفیق نہیں ملے گی. قالو تو یہ کہتے تھے، تل کا اذن، اذن کا مطلب جب ایسا ہوگا. ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذن، دونوں میں فرق ہے. یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں. اذا کا مطلب جب، یوم اذن، اذن تھا نا تنوین آ رہی ہے، جب ایسا ہوگا. تو اذن کا مطلب بھی تنوین کے ساتھ، اذن کا مطلب جب ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. قالو وہ کہتے تھے، تلکا، تلکا کا مطلب یہ، اذن اگر ایسا ہوا یعنی جب ایسا ہوا، کرتن، کرہ کا مطلب لوٹانا، خاسرتن خسارے والا، یعنی اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑا خسارے والا لوٹنا ہوگا. یہ مذاق اڑاتے تھے. جیسے کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہو، آپ کو کوئی دھمکی دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ دھمکی دینے والے میں جان ہی نہیں ہے بالکل بھی، یہ ایسے ہی بھڑکیاں مار رہا ہے. تو آپ کہتے ہو بھائی اگر تم نے جو مجھے دھمکی دی نا قتل کی اور تم نے واقعی کر دیا پھر تو میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں نا. بھائی ایک بہت کمزور آدمی ہے جو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا آپ کا، لیکن وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا ایسا مکہ ماروں گا تمہارے دانت ٹوٹ جائیں گے. آپ کو پتا ہے اس میں طاقت ہی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہو یار اس کا مذاق کیسے اڑاتے ہو آپ؟ بھائی نہیں نہیں مجھے تو آپ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے یار، ایسی باتیں نہ کیا کرو، آپ مکہ مارو گے میرے دانت ٹوٹ جائیں گے، میرے تو شکل خراب ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمسخر، یعنی سامنے والے کو یہ سمجھنا کہ تمہاری کوئی اوقات ہے ہی نہیں. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، تل کا اذن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بوسیدہ ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ اگر زندہ کیے جائیں گے یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا. پھر تو آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا. مذاق میں کہتے تھے یہ تو بھائی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایسا نقصان نہیں ہوگا. ایسا نقصان ہمیں کیوں ہوگا؟ ہم تو سردار ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اپنی مستیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ قالو تلکا، کہنے لگے یہ تلکا یہ ہوگا. یہ ترجمہ یاد کریں، اذن اگر ایسا ہوا، کرتن لوٹانا. کرتن جو ہے نا، کرہ عربی میں کہتے ہیں فٹ بال کو کرہ. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بار بار کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی اس کے پاس آ رہی ہے کبھی اس کے پاس. اس سے یاد رکھیں تکرار کا لفظ ایک اور لفظ ہے. تکرار کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک بات کہتے ہیں سامنے والا بھی وہی بات کہتے ہیں نا، بھائی بحث و تکرار نہ کرو. تو کرہ اسی سے نکلا ہے. کرہ کا مطلب ریپیٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے آپ کو کرہ فٹ بال سے یاد رہے گا، آپ کو فٹ بال سے، تکرار سے یاد رہے گا یہ لفظ، تکرار سے یعنی ریپیٹ کرنا. کہتے تھے تل کا یہ جو لوٹانا ہے، اذن اگر ایسا ہوا، کرتن تو یہ لوٹانا ہوگا، خاسرتن خسارے والا، یعنی یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ہم کیڑے کھا کے ہمیں ختم کر دیں اس کے بعد اللہ دوبارہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دے ہمیں، یہ تو بھائی بہت بڑی بات ہو جائے گی، تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. مطلب کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. فَإِنَّمَا اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے لوٹائے جاؤ گے، یہ عمل ریورس کیسے ہوگا. اب تمہیں بتاتے ہیں ایسے ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ
یہ ہوگی صرف، انما کا مطلب صرف اور صرف، یہ آیا نا کہ پہلے کئی دفعہ یہ لفظ انما، بس صرف اتنا ہوگا. ہی زجرتن، ایک زوردار ڈانٹ ہوگی. زجر عربی میں کہتے ہیں ڈانٹ کو، کہتے ہیں نا کسی کو زجر، تنبیہ، زجر. زجرتن واحدتن، صرف ایک ڈانٹ ہوگی اللہ کی طرف سے، ایک آواز ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اس پر مامور کون ہوگا؟ فرشتہ. صرف ایک آواز مارے گا. فَإِذَا هُمْ، عربی میں اذا کے بعد جب ہم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک. اذا ہم، یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے، یعنی الگ الگ نہ سمجھیں آپ اس کو، ایک لفظ ہے یہ. اذا ہم، اچانک، اچانک یہ لوگ بالساہرہ، ایک کھلے میدان میں ہوں گے. ساہرہ کھلے میدان کو، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس پر کہہ رہے ہو کہ یہ عمل ریورس کیسے ہوگا، پتہ نہیں پہلے سارے اجزاء جمع ہوں گے، پھر کئی ہزار سال لگیں گے دوبارہ انسان بننے میں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ایک آواز ہوگی اور یہ سارے اپنی قبروں سے زندہ ہو کے کھلے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے. ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہل اتاک حدیث موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ آیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے، یہ پرانی باتیں ہیں. پہلے بھی مشرکین ہر پیغمبر کو یہی تانے دیتے رہے ہیں. آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی یہی تانے ملے تھے. تو آپ ان تانوں سے دل برداشتہ ہونے کی کوشش نہ کریں، ان دل برداشتہ نہ ہو، ان پہ صبر کریں. ہر دائی جو بھی دین کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے مبلغ ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے پیغمبر ہو، سب کو یہی تانا ملتا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا، قبر میں تو مرض کب کے ختم ہو جاتے ہیں، کون حساب، کہاں حساب، کون سا حساب، سب دنیا کی باتیں سب یہی رہ جائیں گی، آخرت کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیسا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ موسیٰ کا واقعہ پہنچا، کیا مطلب؟ وہ ذرا دیکھ لیں، اس میں بھی یہی کچھ ہے. لیکن اللہ نے اس موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے فرعون کو تباہ کیسے کیا، تو اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے گا. اذ ناداہ ربہ، اس وقت جب ندا کی یعنی پکارا، ندا کا لفظ آسان ہے، ربہ موسیٰ کے رب نے، بالواد المقدس، مقدس وادی میں، طوا، جس کا نام کیا تھا؟ طوا. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ کے رب نے پکارا موسیٰ کو مقدس وادی طوا میں، جس کو کوہ طور کی وادی تھی. اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جا تو فرعون کی طرف. اذهب امر کا صیغہ ہے، آرڈر، ارحم کی طرح نا، رحم کرو. اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جا فرعون کی طرف. انہو، بے شک اس فرعون نے، طغا، ضربہ کی طرح طغیانی مچائی ہوئی ہے، سرکشی کی ہوئی ہے، لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے، ظالم ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. فقل، پھر جا کے موسیٰ سے، اے موسیٰ قل، جا کے اس سے کہے، حل لکا، کیا، حل کا مطلب کیا، لکا تیرے لیے، الا اس بات کی طرف، کیا تیرے لیے، الا اس بات کی طرف، کس بات؟ ان، یہ بات، تزکا، کہ تو پاک صاف ہو جائے گناہوں سے. یعنی کیا تیرے لیے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو سیدھے راستے پہ چل پڑے؟ یہ یعنی کلام میں محذوف ہے. حل ترغبو، کیا تمہیں رغبت ہے اس بات کی؟ تو حل لکا، یہ عربی میں یوں آپ اس کو بھی ایک اسٹرکچر سمجھ لیں کہ ایک لگا بندہ لفظ ہے. جیسے میں کہتا ہوں حل لکا، کیا آپ کے لیے، ان تأکل معی، کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں. یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس کو آسان زبان میں جو آج کل ہے نا، would you like، صحیح ہے نا، would you like to tell me what is your name, would you like to take dinner with me، ٹھیک ہے نا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ شائستہ لفظ ہے ذرا، یعنی نرم لفظ ہے عربی میں یہ. تو بالکل اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ would you like to do this،
بالکل صحیح صحیح ترجمہ. اب میرے ذہن میں آیا یہ لفظ انگلش کا کہ یہ بہت استعمال ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں, تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے, حل لکا. لکا ایک کے لیے, اگر کئی لوگ ہوں تو وڈ یو, یو اگ سے مراد اگر سب لوگ ہیں تو حل لکم, اور ایک عورت سے خطاب کر رہے ہیں تو حل لکی, دو سے خطاب کر رہے ہیں تو حل لکوما. یہ اردو عربی میں بہت عام استعمال ہونے والا لفظ ہے. فقل, پھر اس سے کہیے, حل لکا, اے فرعون کیا تم یہ چاہتے ہو, ان تزکا, کہ تمہیں اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ اصل میں نرم انداز سے خطاب کیا ہے. وڈ یو لائک آپ کو بتائے نرم ایک لفظ شمار ہوتا ہے. یہ اس لیے خطاب کیا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے موسیٰ جا فرعون کے پاس اور فقولا لہو قولا لینا, اس سے نرم انداز میں بات کرنا. پتہ یہ چلا وڈ یو لائک ٹو ڈو دس ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کی قرآن سے تائید ہوتی ہے کہ یہ نرمی کے وقت, کیونکہ اللہ نے لین لفظ کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ نرم بات کرنا, وہ نرم بات کیا تھی اس کو قرآن میں یہاں ذکر کر دیا حل لکا, اور اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے وڈ یو لائک. پشتو میں کچھ اور ہوگا, عربی فارسی میں کچھ اور ہوگا, چائنیز, تو جو بھی جس زبان کا لفظ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے کسی کو ترغیب دینے کے لیے, وہ اس قول لین نرم بات کے مفہوم میں داخل ہے. وہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مبلغ کو دعوت کی ابتدا نرم انداز سے کرنی چاہیے. شروع میں ہی جا کے جو ہے نا ڈنڈا لے جا کے مار رہا ہے, جیسے آج کل لوگ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں نا, وہ تو نماز نہیں پڑھتا, تجھے شرم نہیں آتی, بغیرتا, گالی بھی لگا دی ساتھ میں, تو وہ جتنی پڑھ رہا ہے نا اتنی بھی چھوڑ دے گا. کہے گا پہلے تو ایک وقت کی پڑھ لیتا تھا, اب دل چاہتا ہے آپ کی تبلیغ کے بعد کہ وہ بھی نہ پڑھوں. تو تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے, نرم. میں اس پہ ایک تفسیر کے وقت میں انشاءاللہ اس پہ ایک وہ دلچسپ واقعہ بھی سناؤں گا, وہ آپ مجھے یاد دلائیے گا, میں بھول نہ جاؤں. اسی کی تفسیر میں داخل ہے وہ, پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس, اس نے بڑی سرکشی کی ہے. فقل هل لك الى, اے فرعون کیا آپ یہ چاہتے ہو, ان تزکا, کہ آپ کا تزکیہ ہو جائے, آپ پاک صاف ہو جاؤ. واهديك, اور کیا آپ یہ چاہتے ہو, اهديك الى ربك, کہ میں آپ کی رہنمائی کروں آپ کے رب کی طرف. فتخشى, تو آپ کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ فرعون کہاں چاہتا, وہ تو بڑا متکبر تھا. فَأَرَاهُ, پس اللہ نے دکھایا, یا موسیٰ نے دکھایا. ارا کا مطلب دکھانا. یاد رکھو یہ لفظ میں لکھ دیتا ہوں, یہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے لیکن یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. رآ, اس کا معنی ہے دیکھنا. رآ کا معنی دیکھنا, اور ارا اس کا معنی ہے دکھانا. ارا کا معنی کیا ہے, دکھانا. تو یاد رہے گا رآ دیکھنا, ارا دکھانا, یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے, رآ اور ارا دونوں. فَأَرَاهُ, پس دکھایا موسیٰ نے اس فرعون کو, الآیت الکبریٰ, بہت بڑی نشانی, یعنی وہ جو لاٹھی سے اژدہا بنا کے دکھایا, تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی نشانی کہہ رہے ہیں. فَكَذَّبَ, تو فرعون نے انکار کیا, تکذیب کی. وَعَصَى, اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ, اس کے بعد پیٹھ پھیری. بھئی یہ لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں, جو بار بار آ رہے ہیں ان کا تو کم از کم ترجمہ بتایا کریں. لائیو سیشن والے بتا دیتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہوتی ہے. آپ لوگ تو لائیو ہیں, آپ تو بالکل ہی لائیو ہیں نا, آپ لوگ تو جیتے جاگتے زندہ باقاعدہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں. لائیو سیشن میں تو ممکن ہے کوئی ریکارڈنگ چلا دی ہو کسی نے, یہ تو نہیں پتا چلتا کہ کوئی بندہ بھی موجود ہے یا نہیں. کوئی آج کل ممکن ہے کوئی ایسا سافٹ ویئر ایجاد ہو گیا ہو کہ ادھر سوال پوچھو ادھر ٹھگاک سے جواب دے دے, لیکن آپ لوگوں کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا. بس ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے مجھے خواب آ رہا ہو, اس کا امکان ہے, اس کے علاوہ اور کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے واقعتاً بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو الفاظ بار بار آئے ہیں وہ بتایا کریں. ثم ادبر, اس کے بعد فرعون نے پیٹھ پھیری. یسعا, کوشش کرتے ہوئے, صحیح کوشش کو کہتے ہیں. کیا مطلب, وہ جو فرعون نے کہا تھا نا کہ میں جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا, یہ والی کوشش کرتے ہوئے فرعون نے مجلس برخواست کی کہ ٹھیک ہے جاؤ, یہ جادو وادو سے ہم متاثر نہیں ہوتے, لاٹھیوں سے سانپ بنا رہے ہو, ہم بھی دیکھ لیں گے, جادوگر ہمارے پاس بھی ہیں. فحشر, پھر فرعون نے حشر, لوگوں کو جمع کیا.
ساری عوام کو بھی اکٹھا کر لیا اور جادوگروں کو بھی. فنادا، اور پھر لوگوں میں ندا لگائی اس نے، سب کو جمع کر کے پہلے اپنی تقریر کی. مقابلے سے پہلے فرعون نے اپنا بیان کیا تھا. فقالا، اور کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. اللہ فرماتے ہیں فاخذہ اللہ، اللہ نے پکڑ لیا اس کو. نکال الاخرہ، نکال کہتے ہیں پکڑ کو. نکال کسے کہتے ہیں؟ پکڑ. اللہ نے پکڑ لیا اس کو. نکال الاخرتی، آخرت کی پکڑ بھی. والاولا، اور یہ پہلے والی دنیا، دنیا میں بھی دریا میں غرق کر کے اس کو ہلاک کر دیا. اور آخرت میں کیا؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ ہے جس پر صبح و شام اس کو جلایا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا کہ اس سے بھی بڑے عذاب میں اس کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دو. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرتن، بہت بڑی عبرت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. کہ اتنے بڑے طاقتور کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اب اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. وہ اشکال کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا لمردودون فی الحافرہ، بل ہم دوبارہ ایڑیوں کے بل لوٹائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مٹی ہو جائیں گے. تو اللہ نے ایک جواب تو دے دیا کہ یہ پہلے فرعون بھی یہ باتیں کر کے گیا ہے، اس کا انجام دیکھو کیا ہوا. اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، یعنی نقل کی. آپ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا، دعویٰ، تو اس پہ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقل سے، ایک نقل سے. نقل کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ بھائی میری بات پر اگر یقین نہ آئے تو دیکھو اس کو بھی یقین نہیں آیا تھا، اس کا حشر کیا ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ دلیل نقلی ہے. اس کی ایک اور مثال، کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہے، کسی شوگر کے پیشنٹ کا. شوگر کا مریض کہہ رہے ڈاکٹر صاحب مجھے کیا بتا آپ کے پاس اس کا علاج ہے یا نہیں. ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھائی وہ دیکھ لو، فلاں کا نمبر دے رہا ہوں، اس سے پوچھو، اس کو بھی میں نے یہ دوا کھلائی تھی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی، یعنی نقل، کسی کی بات آپ نقل کر رہے ہیں. اور ایک ہوتی ہے عقلی. عقل کا مطلب آپ دلائل کی دنیا میں خود اس کو قائل کریں، کسی کا واقعہ نہ سنائیں آپ. عقل سے یعنی آپ یہ بتائیں کہ بھئی یہ ٹیبلٹ ہے، دیکھو اس میں یہ کیمیکل ہے اور اس میں یہ ہے، شوگر میں اصل میں یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، اس پہ جا کے کنٹرول کرتی ہے. تو یہ عقلی دلائل سے اس کو آپ قائل کر رہے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ میں قیامت کے دن زندہ کروں گا. اس کی دلیل نقلی کیا ہے؟ فرعون کے واقعات دیکھو. اور عقل سے کیا ہے؟ انتم اشد خلقا، کیا تم اشد، یہ کمپیریٹیو ڈگری، ارحمو، اشددو تھا اصل میں، پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ، اشددو، زیادہ سخت ہو، خلقن، تخلیق کے اعتبار سے، ام السماء، یا آسمان. بنایا اس اللہ نے، ہاں اس آسمان کو. تم تو انسان ہو، اتنے 6 فٹ کے ہو، تمہیں میں دوبارہ نہیں بنا سکتا. حالانکہ آسمان، اتنے بڑے آسمان جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے. تو جس نے وہ بنا دیا اس کے لیے یہ بنانا کیا مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر کہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آئے یا کسی حکیم کے پاس آئے کھانسی کی دوا لینے کے لیے، اور آپ کہیں مجھے 3 دن سے کھانسی ہے، پتہ نہیں آپ سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. حکیم صاحب کہہ رہے ہیں بھائی بہت فائدہ ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی بتاؤ کھانسی زیادہ بڑا مرض ہے یا ٹی بی؟ آپ فوراً کہیں گے بھائی ٹی بی. تو آپ کہیں گے بھائی وہ جو ٹی بی کے 15 مریض ہیں جو میری دوا سے ان کو شفا ملی ہے، تمہیں تو 2-3 دن کی کھانسی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے بھائی یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو اس کے لیے بڑی بڑی بیماریاں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انتم، کیا تم، اشدو، زیادہ سخت ہو، خلقن، ازروع تخلیق کے، تخلیق کے اعتبار سے تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کو. تمہارا فوراً اندر سے آواز آئے گی یقیناً آسمان بنانا زیادہ مشکل. اللہ فرماتے ہیں بناہا، اس نے آسمان بنا ڈالا. رفع سم کہا، اس آسمان کی سمک کو بلند کیا. سمک عربی میں کہتے ہیں چھت کو. سمک کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ چونکہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا اس لیے کوئی اس کی میرے پاس مثال نہیں ہے اردو میں. چھت، اردو جو جانتے ہیں نا ان کے لیے قرآن سیکھنا بہت آسان ہے. سارے لفظ قرآن کے استعمال ہو رہے ہیں. دیکھو اشدو، شدید ہے نا، خلق، تخلیق، سما، آسمان، بنا، بنا سے بنانا.
ٹھیک ہے نا. بنا کہتے ہیں نا, بنا بنانا تو الگ لفظ آ جاتا ہے لیکن ملتا جلتا تو ہے نا والد سے. بنا یعنی اس کی بنا یہ ہم کہتے ہیں نا. رفع اٹھایا اس نے, ہا سم کہا اس آسمان کی چھت کو, فسواہا پھر اسے برابر کر دیا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک مضبوط چھت ہے. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا نیلا, یہ تو آسمان نہیں ہے, یہ تو خلا ہے. اس سے بھی اوپر جہاں تک سائنس کی ابھی تک پہنچ نہیں ہے, تو اللہ نے ایک مضبوط خول میں اس کائنات کو بند کیا ہوا ہے. اور ایک خول نہیں ہے, یہ 7 خول ہیں جس میں یہ پوری کائنات بند ہے. اور ایک خول کے اندر جو کائنات ہے, دوسرا خول کا جو فاصلہ ہے, جو زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے, دوسرے آسمان اور پہلے آسمان میں اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. تو ایسے 7 مضبوط آسمانوں میں اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے اتنے بڑے بڑے خول بنا دیے, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس آسمان کی رات کو اندھیرا کر دیا. رات کی نسبت آسمان کی طرف اس لیے ہو رہی ہے کہ آسمان ہر بلند چیز کو بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ رات بلندی سے آتی ہے نا, اوپر سے سورج غائب ہو جاتا ہے, تو اس لیے اللہ نے رات کو کیا کہا کہ آسمان کی رات. فرمایا اغطش لیلہا, اس آسمان کی رات سے اغطشا ڈھانپ لیا, واخرجا اور پھر نکالا اس نے, ضحا روشنی, ہا اس آسمان کی, اس آسمان کی رات کو ڈھانپ لیا یعنی اندھیرا کر دیا, اور اس آسمان کے دن کو اس نے نکال لیا. یعنی یہ سارے تصرفات وہ کر رہا ہے. تو جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے, مغرب میں لے جا رہا ہے, کبھی اس کائنات کو بالکل اندھیرے میں لے کے جا رہا ہے, کبھی دن کی تیز روشنی میں لا رہا ہے, تو اتنے بڑے بڑے کام وہ ذات کر رہا ہے, تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. والارض بعد ذالک, اور اس کے بعد اس نے کیا کیا, زمین کو دہا بچھا دیا, ہا اس زمین کو. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان بنایا پھر زمین بنایا, لیکن دوسرے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان بنا. ان دونوں میں اس لیے تضاد نہیں ہے کہ عربی میں بعد کا لفظ ذکر کے لیے بھی آتا ہے, یعنی جس چیز کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے, یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زمین کو اس نے دہا, دہا کہتے ہیں بچھانے کو, زمین کو اس نے بچھا دیا. تو اتنی بڑی زمین بنائی, اتنا بڑا آسمان بنایا, سورج چاند ستارے بنائے, وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. اور اس زمین کے کمالات دیکھو, اخرج منہا نکالا اس زمین سے, ماءہا اس کا پانی بھی, ومرعا مرعا کہتے ہیں چارے کو, مرعا مرعا چارہ, اور نکایا اس نے اس سے مرعاہا زمین کا چارہ بھی, یعنی جانوروں کے کھانے کے لیے. والجبالا اور پہاڑوں کو ارسا نصب کر دیا, گاڑ دیا. ارسا کا مطلب نصب کر دیا, ہا ان پہاڑوں کو, پہاڑ والجبالا اور پہاڑ, ارساہا ان کو نصب کر دیا. متاعا لکم یہ سارے کام اس نے کیے تمہارے فائدے کے لیے, ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. وہی سورہ جو عبسہ میں جیسے بتایا تھا, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ, لیکن یہ سارے فائدے ہمیشہ نہیں رہیں گے, جیسے وہاں بتایا تھا نا, یہ ایک صرف اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے, لیکن یہ سارے فائدے تمہیں حاصل نہیں ہوں گے. عقل مند لوگ ان فائدوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور موت کے بعد کی زندگی مزے سے گزاریں گے, اور بیوقوف انہی فائدوں میں پڑھ کے اللہ کو بھول جائیں گے اور موت کے بعد پھر عذاب میں گرفتار ہوں گے. فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے گی, الطَّامَّةُ طامہ بھی آواز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت زوردار آواز آئے گی, الکبریٰ جو بہت بڑی آواز ہوگی. یہ کون سی آواز ہوگی, یہ دوسری آواز, الطامۃ الکبریٰ, ٹھیک ہے نا, یہ دوسری آواز. جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا, یوم یتذکر الانسان, یہ وہ دن ہوگا جس دن یتذکر انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی, یا انسان کو یاد آنے لگیں گے. ذکر کہتے ہیں یاد آنا, یتذکر یاد آئیں گے اس کو, ماں وہ سارے کام, سا جو کوشش اس نے کی ہوگی, ساری چیزیں اس کو یاد آنے لگیں گی, میں نے یہ گناہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. تبریز عربی میں کہتے ہیں ظاہر کرنا, ابراز اور تبریز. ابراز اور تبریز دونوں کا مطلب کیا ہے,
ظاہر کرنا. کہیں قرآن میں ابراز کا لفظ آیا, کہیں تبریز. برزا تبریز سے نکلا ہے, جیسے تسبیح سے سبحا تو تبریز سے برزا. تھوڑا سا ابھی کمپلیٹ کر لیں, ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ایک چیز ہو جائے. پچھلے ہفتے سبق نہیں ہوا تھا نا, تو اس لیے بھی تھوڑا سا اس کو. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ, اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم, لمن, اس شخص کے لیے, یرا, جو دیکھے گا, دیکھنے والوں کے لیے جہنم سامنے آ جائے گی. فَأَمَّا, اللہ فرماتے ہیں پس بہرحال, من طغا, وہ شخص جس نے طغیانی کی, نافرمانی کی, وآثر الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی. ایثار سے نکلا ہے آثر. ایثار ترجیح دینا, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا ایثار. تو آثرا اکرما کی طرح, آثر الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اس میں صاف اشارہ کر دیا کہ اللہ دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہے, بلکہ دنیا کو ترجیح دینے کا. ترجیح کس پر؟ آخرت پہ ترجیح نہ دو. بعض مواقع ایسے آئیں گے جہاں دنیا بھی ہوگی, آخرت بھی ملے گی. بیوی بچوں سے محبت کرو گے, والدین سے, تو دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ وہاں دنیا ملے گی, آخرت روٹ رہی ہوگی آخرت, تو وہاں تم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے, دنیا کو ترجیح نہیں دینی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, تو یقیناً ٹھکانہ ہے جہنم, ہی المأوى, یہی ہے ٹھکانہ. المأوى ٹھکانے کو کہتے ہیں, جہنم ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور بہرحال وہ شخص جو ڈر گیا, خافہ کا مطلب ڈر گیا, مقام ربی, مقام کا معنی کھڑے ہونا, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, یعنی اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو مجھے حساب و کتاب دینا ہے. اس دن سے, یعنی اس کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا, اور اتنا ڈرا, نہن نفسا, کہ اس نے نہا, روک لیا اپنے نفس کو, عن الہوا, بری خواہشات سے. بعض لوگ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں پھر بھی, ٹھیک ہے نا, اللہ کا ڈر ہے, جہنم کا عذاب ہے, اور کیا کر رہے ہیں, سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی اتنا اللہ سے خوف ہے, تو وہی میں نے جمعے کو واقعہ سنایا تھا نا, ایک آدمی کو اتنا خوف, وہ ہیروئن خرید رہا ہے کسی سے, اور وہ لائن میں لگ کے نا پڑیا خرید رہا ہے آگے بیچنے کے لیے, دیر ہو رہی ہے اس کو, تو بار بار کہہ رہے بھائی مجھے جلدی دے, مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے, مجھے جماعت کھڑی ہو گئی, نماز کی دیر ہو رہی ہے, مجھے جلدی سے. تو کہہ رہے ہیں حیرت کی بات ہے, ایک طرف ہیروئن کا بزنس بھی ہو رہا ہے, اور دوسری طرف خوف اتنا ہے کہ نماز کی دیر ہو رہی ہے, یعنی قضا ہونے کا بھی خوف نہیں ہے, تکبیر اولا چھوٹنے کا خوف ہو رہا ہے اس کو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے آپ کو بری خواہشات سے اس نے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ اس لیے کہ کہیں نہیں جا سکتا, ٹھکانہ وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں گھوم پھر کے انسان بہرحال آتا ہے. يَسْأَلُونَكَ, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, عَنِ السَّاعَةِ, قیامت کے بارے میں, کیونکہ یہ ساری باتیں قیامت کی ہیں. اگلا سوال ہوتا ہے اچھا جی کب ہوگا یہ. آپ اگر کسی کو بتائیں بھائی تمہارا امتحان ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا, تو فوراً دل کیا چاہتا ہے, کب آئے گا بھائی, یہ کب ہوگا. تو مشرکین مذاق سے پوچھا کرتے تھے, اچھا آپ ڈیٹ بتا دیں ہمیں کب ہوگی یہ قیامت, کب آئے گی, مردے کب زندہ ہوں گے. یسألونک عن الساعۃ, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. ایانا مرسا, مرسا اس کا وقوع کب ہوگا, ہاں اس قیامت کا, ٹھیک ہے نا. ایانا کا مطلب کیا ہے, کب. تو مرساہا, کب وہ قیامت, یعنی اس کو آپ پورا آسان لفظوں میں یاد کر لیں, کیونکہ مرسا کی میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر آپ کو جو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا ملتے جلتے, وہ تو میں بتا دیتا ہوں تاکہ یاد رہیں. جو اردو میں نہیں ہوتے اس ورڈ کو آپ ایز اٹ از یاد کر لیا کریں. ایانا مرساہا, کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی, اس کا وجود کب ہوگا, یہ آپ سے پوچھتے ہیں. فیما, فیما اصل میں تھا فیما, الف بھی تھا اس کے آخر میں. فیما, ما کا مطلب ایو شیئن, تو الف کو حذف کر دیا, فیما بن گیا. فی ای شیئن, کس چیز میں ہیں آپ. انتا, آپ. من ذکراہا, من کا مطلب یعنی, عربی میں من کا ایک مطلب یعنی بھی آتا ہے. فیما انتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں ہیں آپ, ذکراہا, اس کے تذکرے سے, یعنی قیامت کے تذکرے سے. یہ بھی ایک اسٹرکچر ہے. جب ہم یہ کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ کو اس سے کیا واسطہ, یا آپ کا اس سے کیا لینا دینا, تو اللہ فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا واسطہ,
اس قیامت کے تذکرے سے، یعنی اس قیامت کے ٹائم کے تذکرے سے. آپ کو اس سے کیا واسطہ کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ ان کو بتا دیں کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا واسطہ کہ قیامت کب آئے گی، لہذا مجھے قیامت کا ٹائم معلوم نہیں ہے، تو تمہیں بھی اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نتیجے کا ٹائم معلوم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نتیجہ آئے گا ہی نہیں، یہ مطلب نہیں. تو اللہ نے کسی حکمت کے پیش نظر اس کے وقت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، اور اس کے وقت کا علم اللہ نے انسانوں کو، پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. الا ربک، بے شک آپ کے رب کی طرف ہے، منتہا، اس علم کی منتہا، یعنی قیامت کی منتہا وہ کہاں ہے؟ آپ کے رب کی طرف. کیا مطلب؟ قیامت کی حقیقت یعنی یہ کب آئے گی، اس کا صحیح ٹائم کیا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. انما، بے شک آپ تو صرف ہیں، انتا، بے شک آپ تو صرف ہیں، منذرو، ڈرانے والے، انذار، نذیر، من، اس شخص کو، یخشاہا، جو اس قیامت سے ڈرے. آپ کا کام ہے لوگوں کو بتا دینا کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، تو جو ڈرنے والے ہوں گے ان کو بس ڈرانا آپ کا کام ہے. ٹائم بتانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اللہ بتا رہے ہیں جب آئے گی تو پھر حالت ان کی یہ ہوگی. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی، بہت دن ہے آئے گی، یہ اس کا مطلب ہے آئے گی نہیں، بہت کتنے ہزار سال، کتنے 100 سال لگیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جب آئے گی نا اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہوگی کہ کأنہم، گویا کہ یہ لوگ، یوم یرونہا، جس دن اس قیامت کو دیکھیں گے، لم یلبثو، تو یہ محسوس کیا کریں گے؟ لم یلبثو، نہیں ٹھہرے. لبس عربی میں کہتے ہیں ٹھہرنا، یعنی کہیں پڑاؤ ڈالنا. ٹھہرنا کسے کہتے ہیں نا، قیام کرنا، اسٹے کرنا. تو پورا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا اسٹے کرنا، کہیں پڑاؤ ڈالنا. تو لم یلبثو، انہوں نے اسٹے نہیں کیا. کہاں پر؟ دنیا میں. الا، مگر صرف، عشیتن، ایک رات، او ضحاہا، یا اس رات کا ایک دن. ہا کا مطلب وہ رات، ضحا کا مطلب اس کی روشنی. یعنی جب یہ قیامت آئے گی اور یہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کو کیا محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں سوائے ایک رات یا ایک دن کے یہ رہے نہیں ہیں، بہت جلدی آ گئی. ہمیں تو اللہ نے دنیا میں ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں دیا. ابھی تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن جب آئے گی تو کیا کہیں گے؟ بہت جلدی آ گئی، ہمیں دنیا میں ایک دن سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی پھر تفسیر بیان ہوگی. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے 2 یا 3 لیکچر ہوں گے ہمارے، اور اس میں پھر ہمارا 30واں پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمے کو فوکس کیا کریں، بار بار کہہ رہا ہوں، تفاسیر یاد ہو جاتی ہیں، پڑھ بھی لیتا ہے انسان. ترجمہ دماغ میں بٹھائیں تاکہ جب نماز میں ان آیتوں کی تلاوت ہو تو پھر نماز آپ کی سمجھ. ابھی کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے نمازیں جب پڑھتے ہیں آپ لوگ، یا ویسے ہی ہیں جیسے میرے سامنے بیٹھ کے جو سوال پوچھو اس میں سوچنا شروع کرتے ہیں؟ ایسے تو نہیں، امام صاحب جب کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں تو پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نئی الفاظ یاد کریں، الفاظ. اگلا اگر ہم نے پتہ نہیں اب دوبارہ ہم یہ تفسیر کا 30ویں پارے کے بعد شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو مشورہ کریں گے، ہم ٹائم دیکھوں گا. لیکن جب بھی اگر ہم نے اگلا سیشن شروع کیا تو پھر اس میں ہم پہلے گرامر کو فوکس کریں گے، چاہے 1 مہینہ لگ جائے، چاہے 2 مہینے لگ جائیں. بنیادیں مضبوط ہوں تو کام میں آگے مزہ آتا ہے. بنیاد مضبوط نہ ہو، میں نے اس لیے گرامر کو زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ لوگ کہیں پریشان نہ ہو جائیں، بور نہ ہو جائیں، یار یہ کیا مشکل میں ہمیں ڈال دیا. تو تھوڑی سی مشکل میں پڑ جائیں تاکہ آگے مشکلات آسان ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ